بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ جہاں اپنی عبادت کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے، وہیں وہ سخی کو بھی پسند کرتا ہے۔ سخی وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے، اور یہ عمل اگر رمضان کریم میں ہم کریں تو ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے، اور سونے سے پہلے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس گھر میں فرشتے آ کر رزق کی بوریاں رکھ کر جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بخوبی فائدہ اٹھایا۔ یہ سن کے آپ حیران نہیں ہو، بلکہ مکمل ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے۔ منٹوں میں ہونے والا یہ عمل زندگی بدل دے گا۔ مس مت کیجیے ویڈیو کو، اور میں گزارش کرتی ہوں سب سے پہلے سبسکرائب کریں ہمارے چینل سید دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ مال کو خرچ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، جبکہ مال کو جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک بار امام علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے سوال کیا کہ صبح صبح کے وقت کیا عمل ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہر گھر میں 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہر گھر میں جا کر دعا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، اے علی کرم اللہ وجہہ، کیا دعا کی جاتی ہے اور کیا التجا کی جاتی ہے؟ آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہر گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے اور دیکھتا ہے جس گھر میں ایسا شخص موجود ہو جو کہ اپنے گھر والوں پر اور اپنے عزیز و اقارب پر خوشی سے خرچ کرتا ہے اور کھلے دل سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کے ہاتھوں کو کبھی تنگ نہ کرنا، اس پر رزق کی وسعت کر دینا، یعنی فراوانی کر دینا، اس کے رزق کو بڑھا دینا اور اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما، تاکہ یہ اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں پر یوں ہی خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ایسے انسان کو تلاش کرتا ہے جو اپنے مال کو چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو اس شخص پر مال کو تنگ کر دے اور اس سے اس مال کے بارے میں سختی سے حساب کرنا۔ اور یہ بھی فریاد کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اس کو اس مال سے محروم کر، کیونکہ یہ اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز و اقارب پر، اہل و عیال پر خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، کتراتا ہے، خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے، بخیل ہے۔ یوں عزیز و اقارب، بیوی بچوں یعنی اہل و عیال، ماں باپ، بہن بھائی، مسکین، بیواؤں، ناداروں پر خرچ کرنے والا فرشتوں کی دعائیں حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں اجر بھی اس کو عظیم ملتا ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا، فرشتوں کی تنگی رزق کی بد دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اور آپ اس کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ کسی پر خرچ نہیں کرتے، آپ سخی نہیں بلکہ بخیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، لیکن ہر بار یہی بات میں آپ سے کہتی ہوں کہ کامنٹ باکس میں اپنا اصل نام لکھ کر آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا ہوتی ہے اور آدھو وظائف کا دور چلتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ آپ کا نام لیا جائے گا۔ تو ساتھیو، عمل جو آپ نے کرنا ہے تو سونے سے پہلے، یعنی عشاء کی نماز تراویح پڑھنے کے بعد جب آپ سونے لگیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے اور طاقتور نام ہیں۔ پہلا نام ہے یا اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا ہے یا رحمان، جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یہ 2 نام اتنی عظمت والے ہیں اور اتنی جلدی یہ عمل ہوگا کہ بس آپ خود سوچیں گے کہ ابھی تو میں نے یہ نام پڑھنا شروع کیے اور میرا عمل ختم بھی ہو گیا۔ تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے، باوضو تو آپ ہوں گے ہی، بستر پر لیٹیں گے آپ، صاف اور پاک بستر ہوگا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام، یا اللہ یا رحمان۔ یا اللہ یا رحمان نام پڑھنے کی کوئی تعداد نہیں، اسماء الحسنہ کو آپ نے کھلا پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے، لیکن کم از کم آپ نے 1000 مرتبہ اسماء الحسنہ کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یعنی یا اللہ یا رحمان، یہ ایک ہو گیا۔
یا اللہ یا رحمان یہ 2 ہو گیا۔ یہ نہیں کہ آپ یا اللہ پڑھ رہے ہیں پھر یا رحمان پڑھ رہے ہیں، نہیں، نام ملا کر پڑھیں گے، ذاتی نام، صفاتی نام۔ دل سے دعا کریں، مقصد پورا ہو جائے۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ اول اور آخر درود پاک آپ لازمی پڑھیے گا۔ اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے والا بنائیں، اپنے دل میں ایمان رکھیں، اور یہ عمل جہاں جہاں تک ممکن ہے آپ شیئر کریں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی بھی اس عمل کو آسانی سے کر سکتا ہے، فائدہ سب کو ہوگا انشاءاللہ۔